مووی شروع ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی کو دکھاتے ہوئے جس کا نام روز ہے، اور اسے مووی میں بہت اگلی یعنی بدصورت بنا کر دکھایا گیا ہے۔ اس کو گلاسز لگی ہوئی ہیں، اس کے منہ پر کافی نشان ہے اور وہ کچھ زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اس میں کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ پیاری نہیں ہے، اور لوگ بھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ روز ایک فیشن ڈیزائنر ہوتی ہے اور یہ بہت اچھے اچھے ڈیزائنز بنایا کرتی تھی کیونکہ یہ کافی ٹیلنٹڈ بھی تھی۔ ایک دن روز آفس جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ آفس اس وجہ سے لیٹ پہنچتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آفس پہنچتی ہے اس کا باس اس پہ غصے ہونے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ہے تمہارا آنے کا۔ وہ کہتا ہے کہ خود کو دیکھو، تم ڈیزائنز بھی اپنی طرح بناتی ہو، جس کو سن کر وہاں پر سارے کھڑے لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو کہ خاموش رہتی ہے۔ وہ ایک ماڈل تھی اور روز کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہ روز سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب لنچ ٹائم ہوتا ہے، روز بیٹھ کر اپنا لنچ کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام بریڈ ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی، جس کو سن کر روز کافی کنفیوز ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بیسٹ فرینڈ کہتی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، تم اچھے سے کپڑے پہننا اور ضرور جاؤ اس کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز تیار ہوتی ہے اور بریڈ کے ساتھ اس پارٹی میں جاتی ہے۔ وہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ پھر جب روز واش روم میں جاتی ہے تو اسے دو لڑکیاں باتیں کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں جو کہ روز کے اگینسٹ باتیں کر رہی تھیں، اس کی برائیاں کر رہی تھیں، اور یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بریڈ تو روز کو یہاں پر لے کر نہ آتا، وہ اسے اس لیے یہاں پر لے کر آیا کیونکہ روز کی بیسٹ فرینڈ نے اسے ایسا کرنے کو کہا۔ روز کو یہ سن کر کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے بریڈ کو میرے ساتھ آنے کے لیے کہا؟ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں نے اسی لیے کہا کہ تم اپنی زندگی انجوائے کر سکو، تم کہیں بھی تو نہیں جاتی ہو، تم میری بات کا غلط مطلب نہ لینا۔ لیکن روز یہ سن کر کافی دکھی ہو چکی تھی، اس لیے وہ وہاں سے باہر نکل آتی ہے اور اپنے اسکوٹر پر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ لیکن راستے میں اس کا کسی کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت بری طرح زخمی ہو جاتی ہے۔ اس کی بیسٹ فرینڈ یہ دیکھ کے بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے کر آتی ہے۔ روز کو بہت گہری چوٹیں آئی تھیں، اس کے جسم پر ہر طرف پٹیاں ہوئی ہوئی تھیں، بینڈیجز لگے ہوئے تھے۔ روز ایک ہفتے بعد جاگی تھی، جب اس کے فیس سے اس کی پٹی اتاری جاتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فیس بالکل ڈسفگر ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اور روز بھی جب یہ دیکھتی ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ روز کی بیسٹ فرینڈ اسے اپنے گھر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ظاہر ہے تم اتنے دن بیمار رہی، بے ہوش رہی، تو ہمارے باس نے تمہاری جگہ کسی اور کو رکھ لیا ہے، اور ویسے بھی تم ریسٹ کرو اور تم یہاں پر میرے ساتھ رہو گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز ایک روم میں ہوتی ہے، وہ اکیلی ہوتی ہے اور شیشے میں اپنا فیس دیکھ کے رونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور نکالوں گی جس سے میرا فیس ٹھیک ہو سکے اور میں پہلے کی طرح بن سکوں۔ اسے اب اپنے پرانے فیس کی قدر ہونے لگتی ہے جسے سب برا برا کہتے تھے۔ وہ نیٹ پر سرچ کرنے لگتی ہے، اسے کلینک کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ سب زخموں کو ٹھیک کر سکتے تھے۔ وہ اس بارے میں اپنی دوست کو بتاتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ دیر کیسی، ہمیں فوراً وہاں پر جانا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز اور اس کی دوست اس کلینک پر آ جاتے ہیں۔ روز بہت ہیزیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، چیک نہیں کروا رہی ہوتی کہ تبھی اس کی دوست کہتی ہے کہ دیکھو ڈرنے والی کیا بات ہے، اگر تم ابھی اپنا ٹریٹمنٹ کروا لو گی تو تمہیں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ تمہارے منہ پر کوئی نشان تھا، اور تم دیکھنا کتنا پیارا فیل کرو گی۔ تو روز اپنی دوست کے سمجھانے پر مان جاتی ہے۔ اب ہمیں اگلا دن دکھایا جاتا ہے جب روز کا آپریشن تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن تھیٹر میں سب ڈاکٹرز نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر اس کی سرجری کرنے والا تھا اس نے بھی ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور اپنا فیس کور کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے فیس پر لگانے کے لیے ایک جیلی ٹائپ میٹیریل لاتا ہے، وہ جیلی جیسی چیز موو بھی کر رہی ہوتی ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں جان ہو۔ سرجری کے بعد روز اپنے گھر آ جاتی ہے اور جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی پٹیاں اتارنے لگتی ہے۔ اس کا فیس اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور روز یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، اسے یقین نہیں آتا، وہ اپنے فیس پر ہاتھ لگانے لگتی ہے اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس کی باڈی میں کچھ چینجز آنے لگے تھے، اسے اب بھوک زیادہ لگ رہی تھی۔ پھر روز اپنے روم سے باہر آ کر نیچے جاتی ہے جہاں پر سوئمنگ پول میں ایک آدمی کو وہ کاٹ لیتی ہے۔ اگلے دن روز اسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جس نے اس کی سرجری کی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ رات میں نے ایک آدمی کو کیوں کاٹ لیا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، تمہیں ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، ویژنز آ رہے ہیں، تم خود سے ہی چیزیں دیکھ رہی ہو، بس تم اپنی میڈیسنز پوری لو اور دیکھنا تم جلدی ہیل ہو جاؤ گی، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن روز کو نہیں یہ لگتا کہ یہ اس کے ویژنز تھے۔ خیر وہ اس بات کو اگنور کر دیتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے۔
تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو ریڈ بوٹل میں چیز دی ہے وہ پی لیا کریں، اس سے آپ کی بھوک کو فرق پڑے گا، یہ آفٹر سرجری سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے یہ بھی کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوا کریں آپ، یہ نارمل ہے۔ تو روز بھی سمجھ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں ہونا چاہیے پریشان، کیونکہ وہ اپنی بیوٹی کو لے کے کافی زیادہ خوش تھی۔ وہ گھر آ کے اپنی دوست کو بھی بتاتی ہے اور اپنا چہرہ دکھاتی ہے، جسے دیکھ کر اس کی دوست کو بھی یقین نہیں آتا کہ روز اتنی پیاری ہو سکتی ہے۔ اب اس میں کانفیڈنس بھی آنے لگا تھا، کیونکہ کوئی اس کا مذاق جو نہیں اڑا سکتا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنا آفس جوائن کر لیتی ہے اور اپنے ڈیزائنز بنانے لگتی ہے، اور اب کی بار اس کا باس بھی نہیں اسے ڈانٹتا تھا، کیونکہ جب روز اپنی دوست کے ساتھ کلب میں گئی تھی تو وہاں پر اس کے باس نے اسے دیکھ لیا تھا، اور وہیں پر اس نے آفر کی تھی کہ تم چاہو تو جاب دوبارہ سے جوائن کر سکتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھتی تھی۔ اب اس کی پرسنالٹی زیادہ گرومنگ تھی، اسے کلب میں لڑکا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اسے بھی مار ڈالتی ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے روم میں ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں پر کوئی خون نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے آس پاس، اور نہ ہی وہ کلب میں ہوتی ہے۔ تو اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا، یہ میری ہیلوسینیشنز، میرے ویژنز ہی ہیں۔ وہ اپنی میڈیسن لینے لگتی ہے۔ پھر اگلے دن ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جس کو کلب میں روز نے کاٹا تھا۔ وہ مرا نہیں تھا، بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انفیکٹڈ ہو گیا ہو۔ اس کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ اتنا زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کا منہ ہی کاٹ ڈالتا ہے، اس کے منہ پر خون لگ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز بیٹھ کر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران اسے بہت زیادہ بھوک لگنے لگتی ہے۔ روز اٹھتی ہے وہی اپنی میڈیسنز کھانے کے لیے، لیکن اسے میڈیسن کھا کے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب اس کی بھوک کافی بڑھ گئی تھی۔ وہ فریج کھولتی ہے تو اسے کچا میٹ دکھائی دیتا ہے، وہ اسے پکڑ کر ٹیسٹ کرتی ہے، اور پھر اس کو کھا جانے کے بعد بھی اس کی بھوک ہی نہیں مٹتی۔ روز کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے ایک آدمی نظر آتا ہے جو کہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ روز اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرنا شروع کرتی ہیں، لیکن روز کا اس کے پیچھے سے کوئی اور ہی مقصد تھا۔ اس سے اپنی بھوک نہیں کنٹرول ہو رہی تھی، اور وہ اس آدمی کے گلے پر بھی کاٹ دیتی ہے۔ لیکن یہ سین بھی گزر جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح اس کی آنکھ دوبارہ سے اپنے بیڈ پر کھلتی ہے، بالکل ٹھیک حالت میں، اور نہ ہی اس کے منہ پر یا پورے جسم پر کوئی خون کا ایک قطرہ بھی ہوتا ہے۔ اسے یہ سب کچھ کافی عجیب لگ رہا ہوتا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ویژنز اتنے اسٹرانگ، اتنے ریئل کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوبارہ سے پوچھوں گی۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس آدمی نے دوسرے آدمی کو کاٹا تھا وہ بھی کافی آفینسو ہو گیا تھا۔ وہ وہاں پر موجود ایک نرس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور اس کی انگلیاں کھا جاتا ہے، یعنی ان کی ساری عادتیں زومبیز جیسی ہو رہی تھیں، اور یہ کوئی وائرس ہی تھا جو کہ کاٹنے سے پھیل رہا تھا۔ اب روز اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے بہت اسٹرانگ ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ڈاکٹر کہتا ہے چاہے کتنے بھی اسٹرانگ ہو، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سائیڈ افیکٹ ہے۔ روز وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور پھر نیکسٹ ڈے اپنے باس کو اپنے بنائے ہوئے ڈیزائنز دکھاتی ہے، تو اس کا باس کہتا ہے کہ ویری گڈ، تم نے تو کمال کر دیا، اور اس نے واقعی میں بہت اچھے ڈیزائنز بنائے تھے۔ دوسری طرف ہم ہاسپٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی پیشنٹس کی حالت دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وائرس ہے یا کیا چیز ہے یہ جو ان سب کو اتنا زیادہ اگریسو بنا رہی ہے، اور ان پیشنٹس کو کچا گوشت کھانے کی کریونگ ہوتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹ روز کے پاس آتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل توڑا۔ وہ دونوں مل کر ایک ہوٹل میں جاتے ہیں۔ جب روز بریٹ کے ساتھ مل کر باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اسے بہت عجیب فیلنگ آتی ہے، جیسے اس کا پھر سے اسے بائٹ کرنے کا دل چاہ رہا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آتی تو وہ واش روم جا کر اپنا منہ کھول کر چیک کرتی ہے۔ جو وہ دیکھتی ہے دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے منہ میں اور زیادہ دانت اگ رہے تھے، اور اس کے منہ میں بلڈ بھی لگا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے کہ تبھی وہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جسے روز نے بائٹ کیا تھا گاڑی میں، وہ روز پر ہی اٹیک کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل کی سچویشن کافی خراب ہوتی ہے، پیشنٹس بڑھتے جا رہے تھے اور ڈاکٹرز کو ان کی سچویشن کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ریسرچ کرنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس ایک دوسرے کو کاٹنے سے پھیلتا ہے، اور لوگ اس میں اتنے زیادہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہتی کہ وہ کس کو کاٹ رہے ہیں، ان سے اپنی بھوک ہی کنٹرول نہیں ہوتی، اور اسی طرح روز کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو وہ زمین پر گر جاتی ہے، اور یہ ہوتے ہوئے ایک آدمی دیکھ لیتا ہے تو وہ روز کی ہیلپ کرنے جاتا ہے، لیکن روز کی باڈی سے ایک ٹینٹیکل نکلتا ہے جو کہ اسے مار ڈالتا ہے۔ پھر روز کو ایک ویژن آتا ہے کہ ایک عورت کو ایک بیڈ پر بٹھایا ہوا ہے اور اس کے آس پاس کافی نرسز ہیں، وہ اس کے چہرے کو کور کر رہی ہیں کسی لال کپڑے سے، ریڈ کپڑے سے، اور اس کا چہرہ کافی عجیب ہوتا ہے، اس کا چہرہ ڈسفگر ہوتا ہے۔
لیکن ابھی بھی روز کی آنکھ کھل جاتی ہے. اسے بہت سی عجیب فیلنگز آ رہی تھیں. اسے دوبارہ سے بھوک لگ رہی تھی جو کہ اس کے کنٹرول سے باہر تھی. وہ جاتی ہے اور اپنی ریڈ بوتل لے کر آتی ہے جس میں اس ڈاکٹر نے میڈیسن دی تھی اس کو کہ جب تمہیں بھوک لگے تو یہ پی لینا. کہ تبھی وہ پیتے پیتے وہ بوتل اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے اور جب روز جھک کر دیکھتی ہے تو وہ کوئی میڈیسن یا سیرپ نہیں ہوتا بلکہ انسان کا خون ہوتا ہے. کافی گاڑھا خون. روز پھر اپنے آفس جاتی ہے اور ویسا ہی ریڈ ڈریس تیار کرتی ہے جیسا کہ اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اور پھر یہ ڈریس وہ اپنے باس کو دکھاتی ہے. اس کا باس یہ دیکھ کے بہت امپریس ہوتا ہے کہ تمہیں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں اسے پریزنٹ کروں گا ایک بہت بڑے شو میں. تھینک یو اسے بنانے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شو شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہاں پر ابھی تک روز کی دوست نہیں پہنچی تھی. وہ اسے ڈھونڈنے چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی بھی کال آتی ہے جو کہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ارجنٹلی ملنا ہے. لیکن روز اس ڈاکٹر سے ملنے نہیں جاتی کیونکہ اس کا فیشن شو میں ڈریس جو ڈسپلے ہونا تھا. پھر وہ اپنی دوست کو دیکھنے جاتی ہے لیکن اتنی ہی دیر میں اس کی دوست وہاں پر پہنچ جاتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. پیشنٹس بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ٹریفک بھی جام ہوا تھا. تو میں کسی دوسری طرح آئی ہوں اور وہاں پر مجھے ایک عورت ملی جس نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا. اب میں کیا کروں؟ اصل بات تو یہ تھی کہ اب وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکی تھی کیونکہ جس عورت نے اسے کاٹا ہوگا وہ بھی زومبی کی طرح ہوگی. اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ روز کو یہاں پر بھی پھر سے بھوک لگنے لگتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے. دو لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن روز کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ٹینٹیکلز باہر نکال لیتی ہے اور وہ اس ٹینٹیکل سے ان دونوں لوگوں کو مار دیتی ہے. یہ سب بریڈ دیکھ لیتا ہے اور اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ لیکن وہ منع کر دیتی ہے کیونکہ فیشن شو اب شروع ہونے والا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے ڈریسز ڈسپلے کیے جاتے ہیں اور جب باری آتی ہے اس ڈریس کی جس کو روز نے بنایا تھا تو اسے اس کی جو بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے وہ پہن کر ریمپ پر آتی ہے. اس کا بنایا گیا ڈریس بہت یونیک لگ رہا تھا لیکن چلتے چلتے اس کی دوست بہت زیادہ اگریسو ہو جاتی ہے اور ایک عورت کو کاٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کافی زیادہ خون لگ جاتا ہے اور پھر وہ تیزی سے بڑھتی ہے اپنی باس کی طرف اور اسے بھی کاٹ لیتی ہے. اور اس کے بعد روز کی دوست وہاں پر گر جاتی ہے اور پھر تبھی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جسے روز نے اپنے ٹینٹیکل سے نیچے مارا تھا. اب وہ بھی خون کا پیاسا تھا. اسے بھی اب گوشت کی نیڈ تھی. روز اپنے دوست کی طرف بڑھتی ہے اور رونے لگتی ہے کیونکہ وہاں پر اب پولیس بھی آ چکی تھی جو کہ ان لوگوں کو مار رہی تھی جو انفیکٹڈ تھے. لیکن اس کی بیسٹ فرینڈ یہاں ماری جاتی ہے. بریڈ اسے زبردستی اس کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آتا ہے لیکن روز بہت رو رہی ہوتی ہے. وہ خود کو بلیم کر رہی ہوتی ہے اس سب کے پیچھے کہ میری وجہ سے یہ وائرس پھیلا. وہ ڈاکٹر بریڈ اور روز کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم سمجھ رہی تھی کہ بریڈ تمہارا دوست تھا. اسے تو میں نے چوز کیا تھا تم پر نظر رکھنے کے لیے. تو بریڈ کہتا ہے کہ ہاں یہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے. میں تمہیں اسپائی کر رہا تھا اور مجھے فیمس ہونے کا شوق تھا اسی لیے میں تمہارے ساتھ تھا. لیکن یقین کرو اگر ایک طرف یہ بات سچ ہے تو دوسری طرف یہ بھی بات سچ ہے کہ بے شک میں تمہیں اسپائی کرنے آیا تھا لیکن بیچ بیچ میں میرے دل میں تمہارے لیے فیلنگز بھی آ گئیں اور میں نے تم سے سچی دوستی کی. تم اس پر کبھی شک نہ کرنا. لیکن روز رونے لگتی ہے. اسے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا دھوکا ہو گیا اس کے ساتھ. اسے بریڈ پر بہت غصہ آتا ہے. ڈاکٹر یہ سن کے بریڈ کے منہ پر کافی خون گرا دیتا ہے. روز اس روم میں دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک کریچر ہے جو کہ انسان کی طرح لگ رہی تھی. بیسیکلی وہ آدھی انسان ہی تھی. ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ یہ میری وائف ہے. وہ کہتا ہے کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب مرنے والی ہے تو اس نے اپنی باڈی کسی کریچر کے حوالے کر دی. کیونکہ اسے کینسر تھا تو اسی لیے وہ اپنی پین ختم کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کریچر بہت اسٹرانگ تھی تو اس لیے اس کا کینسر بھی امورٹل ہو گیا جو کہ کبھی نہ ختم ہو سکتا تھا اور اسی لیے وہ ایسی دکھتی ہے. روز کو کافی غصہ ہوتا ہے ابھی بھی بریڈ پر. غصے میں وہ اپنے ٹینٹیکل باہر نکالتی ہے اور بریڈ کو چاند سے مار دیتی ہے. اس کے بعد وہ اپنی نائف باہر نکالتی ہے اور ڈاکٹر کی وائف کے ٹینٹیکلز کاٹنے لگتی ہے جس سے ڈاکٹر کی وائف مرنے لگتی ہے. ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اس روم کے باہر ہوتا ہے اور پھر روز اسی نائف سے اپنا گلا بھی کاٹ لیتی ہے تاکہ یہ وائرس یہاں سے باہر نہ پھیل سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن ڈاکٹر کچھ بنا رہا ہوتا ہے. وہ خون کو شیک کر رہا ہوتا ہے ایک جوسر میں اور ساتھ ہی اس کے پاس کچھ ٹینٹیکلز پڑے ہوتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں وہ روز کو لا کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ روز مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی کیونکہ اب اس میں بھی کینسر سیلز آ چکے تھے جو کہ امورٹل تھے اور اب وہ چاہ کے بھی نہیں مر سکتی تھی. کافی سیڈ اینڈنگ تھی جو کہ روز کے لیے ایک ٹارچر بن گئی تھی اور وہ ڈاکٹر بھی روز کو ٹارچر کر کے کافی خوش تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ خود ہی ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے. اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے. تھینک یو فار واچنگ.